اب حضرت ابوبکر حضرت عمر ہمارے سر کے تاج، مگر مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا، کوئی کافر نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا اس سے۔ حضرت ابوبکر آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں، گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے، گناہ کبیرہ کہہ رہے، مگر کفر نہیں۔ کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی نامراد یہ کہہ جس کو میں نبی مانتا تھا اب نہیں مانتا، کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ اٹھے زبانی بھی نہیں برا برا قتل کر دیے، آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہی کہتے ہیں فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، زیادتی کیوں نہ۔ اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس وقت ایک شخص نے انہیں گالیاں دی، آپ کو بڑا غصہ آیا، ایک عقیدت مند پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، حضرت ابوبکر اپنا غصہ پی گیا، اور بعد میں اس سے پوچھا یار تو یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی کسر چھوڑ نہیں دی، اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ بے وقوفو، شریعت کی حدود کا خیال رکھو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی دے تو قتل کے لائے۔ یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دے دی؟ حضرت علی کو خارجی گالیاں دیتے تھے لوگ، آ کر فرماتے یار درگزر کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ برابر کی گالی دے لو، میں قتل کس بنیاد پر کروں؟ مجھ کو اگر گالیاں دیتے برا کرتے، مگر کافر تو نہیں ہوتے نا، وہ سارے بڑے اچھے مسلمان تھے ہماری۔ آپ مسئلے کو حد کے اندر رکھیں کہ جو برا کہتا وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لعنتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، نیک ماننے کے بعد۔ مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتی، ان کو ایسا مواد ملا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ حضور کے ساتھ سے، مگر اسی طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی، ناراض نہ، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے آپ کے، مگر وہ دل سے نہیں۔ اب وہ مواد بھی آپ پڑھیں نا، کیا کریں؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا وہ کتابیں پڑھتا رہو، واقعات پڑھتا ہو، برا نہ کہتا اور کیا کریں؟ آپ بھی پڑھ رہے، آپ بھی اللہ گواہ، اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح، آپ نے بھی لعنت کر دینی۔ ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹروں کی غلطیاں ہیں، جھوٹ بولا راویوں نے، یہ کہ رہے گا بحث علم کی، کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے، کوئی کہتا نہیں جنگ جو۔ تو رپورٹروں نے فساد ڈال دی، کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے، کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ اب ان کی تفسیر میں نہیں جانا میں نے، وہ ظلم ایسے ہیں کہ ان کے عہدے کہتے یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا، وہ ناراض مری، حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا، تم ان کا کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کو مان۔ تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ کرنا، شیعہ بھی رحم کریں، یہ جھگڑے اللہ پر چھوڑے۔ اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان بچائیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی تباہی، پھر کچھ نہیں بنے۔ میری دعوت یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں نا صحیح بیٹا، آپ آئے دکھائیں گے کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، علامہ البانی صاحب خود مانتے کہ یہ ساری ترمذی میں نکال کر دیکھ لیں کوئی نہیں صحیح۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی کے بارے میں ترمذی میں آتا، کئی لوگ سناتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہ پڑھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، فرمایا اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اب وہیں امام ترمذی نے بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ غیر صحیح روایتوں نے ہمیں بہت نا متاثر بنا دیا، ہم ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا۔ ان سے جان چھڑائیں، صحیح حدیثوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، بہت قریب آ جائیں گے، اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں، آپ یقین جانیں جنت بہت وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے، اور رسول اللہ کا بڑا حوصلہ آپ سب کو اپنے دامن میں لے لیں گے کہ میرے ہی نام لیوا سے دو یار ان کو ملا تھا، اس پر بیچارے چل رہے تھے، کیوں ان کو جہنم بھیجا جائے؟ نیتیں نیک کریں، نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا تھا دیکھ رہے نا سوال، اب شروع سے آ گیا۔ اہل صحیح حضرات سے کھانا پینا جائز ہے، اور اہل صحیح مرد کا اہل حدیث عورت سے نکاح جائز ہے، ان کی مجالس سننا، ان کے مذہبی پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے۔ آخری جو بات ہے یہ تو صاف بات ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح سمجھتے تو کیوں جائیں ان کی مجلسوں میں خواہ مخواہ اپنا ذہن خراب کرنے کے لیے، اور دل خراب نہ جائیں آپ۔ باقی پہلی باتیں جو نا کھانا یہ اہل تشیع تو اہل اسلام ہے، اللہ کے رسول نے خیبر فتح ہونے پر یہودیوں کی دعوت نہیں قبول کی، اس زینب نے زہر بھی ملا دیا اس کھانے میں، مگر حضور نے کھانا کھایا۔
حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ شراب بھی بیچتے ہیں، مگر کہا ہم ان کی غلط ہوگی جن کے لیے میری تو دعوت کر رہے ہیں، تو اس لیے کھانے پر آپ نہ سوچا کریں۔ میں آپ کو یہ دین کی بات بتا لوں، آپ چین جائیں، ملائیشیا جائیں، یورپ جائیں، سوائے گوشت کے نا آپ سب کھانے کھا سکتے ہیں۔ ہندو پکائے میرے سامنے، عیسائی پکائے اپنے برتن میں پکائے، اس میں شراب اور بری چیز نہ ملائے، دین کے مطابق حلال کھانا ہو میں کھاؤں۔ میں گاؤں میں جاتا ہوں ان کے شادیوں میں شامل ہو دو، عیسائی بندے بلاتے، وہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کھانا کسی کا ناجائز نہیں۔ یہ جو نا کہ اس کا ہاتھ لگ گیا یہ برتن، یہ برشت کا تصور ہندوؤں سے آیا کہ ہاتھ لگنے سے کوئی چیز پڑی ہے، کوئی نہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ معاذ اللہ اگر امام کعبہ بھی حرام چیز پکائے ہم نہیں کھا سکتے، اور حلال چیز ہندو پکائے ہم کھائیں گے۔ اس لیے کھانا کھائیں آپ، اور نکاح بھی سب کا ٹھیک ہے۔ اہل حدیث لڑکی کا شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے، شیعہ کا کل ایک اہل حدیث عالم مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک ابو داؤد میں آتی ایک شیعہ مرنے لگا، اب شیعہ بھی ایسا تھا کہ اس سے شاید برا پیدا ہی نہ ہوا، حارث القذاب، اس کو ہم قذاب کہتے، اتنا جھوٹا راوی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں لوگوں نے ان سے سنا کہ وہی تو قرآن کے علاوہ اور بھی حدیثیں لینی چھوڑ، مگر جب وہ مرنے لگا نا اتنا علانیہ، وہ وصیت کر گیا کہ میری نماز جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت عبداللہ ختمی پڑھائی، انہوں نے اس کا غسل کفن کیا، جب نماز پڑھائی لحد میں خود اتارا اور یہ کہا کہ سنت طریقہ یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تو یار شیعہ تھا۔ جب تک کوئی شخص اسلام کا نام لیتا حضور کا، ہم جب مر جائے تو بلائیں ہندوؤں اور سکھوں کو کہ اس کو دفن کرے، وہ یار کہیں ہمارا کیا لگتا ہے یہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اسلام ٹھٹھا بنتا ہے۔ جو مسلم کہلاتا ہے اس کو دنیا میں مسلم کے حقوق دیں، آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا، اللہ فیصلہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے فرمایا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، تو ان منافقوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہے، اس طرح کے بات ہوئی۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف آپ ہو۔ یہاں پہ یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس طرح کوئی اصحاب رسول کو جو الفاظ بولے گا، جس کا مطلب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہے جو ہے نا بیٹا سورہ بقرہ کی، اس کا تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نا کہ آنو میں نو اس بات کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی شخص کافر کہتا نا، اس کی دو صورتیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں نا چیپٹر باندھے دو جس سے مسئلہ حل ہوا۔ ایک طرف تو آتا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا، دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کہا۔ حضرت عمر نے حاتب بن ابی بلتع کو، جو بدری تھے، انہوں نے کفار مکہ کو خط لکھ لیا خفیہ، وہ پکڑے گئے، اب حضرت عمر نے کہا اس منافق کو قتل کرے، منافق کہا بدری صحابی کو، مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن ابی کی حمایت کر دی، حضرت عائشہ پر بہتان، وہاں بھی منافق کا۔ تو امام پھر دوسرا چیپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعویل سے کافر کہے گا نا کہ اسے کوئی مغالطہ لگا ہوا، وہ نہیں کافر ہوگا۔ میں حضرت ابوبکر کو مومن سمجھوں، میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ مومن کو کافر کہہ رہا ہوں، اور جو بیچارہ سمجھتا ہی ہے کہ وہ مومن نہیں، اس کا کیا کیا ہے؟ وہ دوسرا باب امام بخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، خام خواہ ایک کوئی نہ کوئی عذر ہے، بے شک جھوٹا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی ہے، وہ نہیں کافر ہوتا۔ ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے کہ انہوں نے بدری صاحب کو منافق کہہ دیا۔ مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ذہن کھلے کرو، خدا کے لیے اس امت کو ایک کرو، ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ اللہ پناہ دے۔ تھوڑا سا نازک سا ہے جی آج کے حالات کے مطابق بالکل ہے، اور ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ فیصلہ آباد میں ہی نہیں، میں کہوں گا کہ پورے پنجاب میں حضرت مولانا صاحب جیسا عالم جو ہے نا، جو سچی حقیقت بات کرنے والا میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کی اس محبت کا اجر دے آپ کو۔ جی پوچھیں۔ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک فرقہ ہے جو کلمہ محمد کا کلمہ پڑھتا، کلمہ گو ہے، اور تمام کتابوں پہ یقین رکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، ہماری قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد ہماری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ
पिछले पैगम्बरों पर यकीन रखता है, यानी कि टोटल वो मुसलमानों के जो अरकान है उनको पूरा करता है। जी जी। मगर उसका इस बिना पर थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि वो ये कुछ सहाबा कराम की मजहबी या मुआशराती पॉलिसियां नहीं, कुछ यानी कि नबी के खानदान के साथ नबी की वफात के बाद कुछ सलूक ऐसा सख्त हुआ है, यानी कि पुराना तरीक खोल के देखें, उस बिना पर वो कुछ पॉलिसियों को सहाबा की सही नहीं करता। तो क्या ऐसे बंदे का, ऐसे मसलक वालों का इनके खिलाफ फतवा देना, कोई जमात फतवा देती है कि इन्हें कत्ल कर दें, कि इन्हें काफर कहा जाए या ये काफर हैं जी, तो इस बारे में तो ये भी फरमाया कि ये या हदीस है या कुरान। चले भाई मौलाना जवाब दे रहे हैं, आप सवाल ना मुख्तसर किया कीजिए क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती है और बेशुमार दोस्त ये बात। ये क्या इसको बात सुन ली मैंने आपकी, समझ ली। इस बारे में मैं ये वजाहत कर दूं, सब लोग सुन रहे हैं और मेरी ये आवाज मैं चाहता हूं कि मशरक मगरब के मुसलमानों तक पहुंचे कि जो लोग अल्लाह के रसूल को मानते हैं और आखिरी नबी मानते हैं वो सारे एक उम्मत हैं, भाई हैं। उनमें बेशक कितने फिरके हैं, कोई कुछ समझता कुछ समझता, जो कुछ उन्होंने बेचारों ने सुना उस पर लगे हुए हैं। इसकी वजह से किसी को काफिर करार देना, उसको कत्ल करने का फतवा देना बिल्कुल गलत है। इस सिलसिला में एक हदीस ही मैं पेश कर दूं, इससे ही मसला हल हो जाएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का जमाना था खिलाफत का, तो उनके सामने एक शख्स ने उन्हें गालियां दी, वो गुस्से में आ गए। एक उनका अकीदमंद भी पास बैठा था, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दें कि मैं इसको कत्ल कर दूं। जब उसने ये इजाजत मांगी तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अपना गुस्सा पी गया और वो शख्स उठकर चला गया बुरा कहने वाला। तो बाद में इससे पूछा कि तू मुझसे ये पूछता था क्या अगर मैं इजाजत दे देता तूने कत्ल कर देना था? उसने कहा मैंने कोई कसर लेनी थी, तो आपने फरमाया इसीलिए मैं गुस्सा पी गया था। तुझे पता होना चाहिए कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अलावा दीन में किसी का मकाम नहीं है कि उसको कोई आदमी गाली दे तो उसको कत्ल किया जा सके। ये सिर्फ रसूलुल्लाह की शान है। बाकी जो है ना ठीक है, बुरा है किसी नेक आदमी को बुरा कहना, मगर इससे ना कोई काफिर होता है ना उसका कत्ल जायज होता है। पूरी किताब इसी दौर में बहुत बड़े हनफी आलम थे, ये सारे जो इन जमातों के लोगों को पढ़नी चाहिए। अल्लामा शामी जिनकी रद्दुल मोहतार के बगैर कोई हनफी आलम काम नहीं कर सकता, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी इस पर। सल्तनत उस्मानिया थी उस वक्त तरक्की की, तंबीहुल वलात वल हुक्काम, कि खबरदार साहबा को गाली देने वाले को कोई कत्ल न करे, जहन्नम चले जाओगे। ये मर्तबा सिर्फ हुजूर का, मुफस्सल किताब हवालों के साथ। उसने कहा यार कत्ल कोई मामूली बात है, अगर कोई नादान जो उसने सुना उसकी वजह से समझता कि इन्होंने बुरे काम किए तो बुरा कहता वो जाने और उसका अल्लाह जाने, तुम क्यों कत्ल करते? रसूलुल्लाह को गाली देगा कोई मुस्लिम मुर्तद हो जाएगी, वो वाजिबुल कत्ल हो। सीधी सी बात मैंने अर्ज कर दी है। इसलिए सहाबा किराम के हम फिदाई हैं, दीवाने हैं, मगर हमें उनके फतवा को सामने रखते हुए ना किसी को कत्ल करना चाहिए ना काफिर कहना चाहिए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह का जिन्होंने मुहासरा किया था और कत्ल किया, ये तो जुबान से गाली दे वो कत्ल किया, मगर सही बुखारी में आता है कि उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न ख़ियार आए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन उन लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया, वो नमाज पढ़ाते हैं, हम आपको इमाम बरक मानते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़े। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने कैसी बेनफ्सी का सबूत दिया कि नहीं वो लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा काम करते हैं, ये तुम उनके साथ मिलकर करो। जब मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं उसमें तुम हिस्सा ना। नमाज का कहा कि नमाज उनके साथ पढ़ो, ये बुखारी शरीफ में है। इसलिए लोगों को ना अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, अंधे जोश में नहीं आना चाहिए, ना किसी को कत्ल करना चाहिए। कत्ल करने वाला तो अल्लाह की रहमत से मायूस होगा। कत्ल सिर्फ 3 चीजों पर इस्लाम में किया जा सकता है। कोई शख्स इस्लाम छोड़ दे, कहे हुजूर कोई नबी नहीं है, या शादीशुदा जानी हो उसको संसार कर सकते, या उसने कत्ल किया हो तो खून का बदला खून। इसके अलावा किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया ये आएंगे कातिल और माथे पर लिखा होगा आयसन रहमतुल्लाह, कि ये अल्लाह की रहमत से बिल्कुल नाउमीद है, कोई इन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। किसी शख्स का कत्ल कोई मजाक नहीं है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। उसामा इब्न ज़ैद रसूलुल्लाह के बेटे जो आपने बनाए थे, ज़ैद उनके बेटे, एक जंग पर आपने भेजा, वहां एक काफिर ऐसा आया सामने जिसने बहुत मुसलमानों को कत्ल किया। अब मुसलमानों के दिल जले हुए थे कि ये काबू आया बोटियां उड़ा दें। ऐसा हुआ कि वो कार्नर हो गया, काबू आ गया, उसने वहां ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मगर हजरत उसामा ने नहीं छोड़ा, कत्ल कर दिया। अब बगैर हवा तो आप भी समझेंगे कि जान बचाने के लिए क्या हुआ था, मगर हुजूर को जब इतला मिली तो आप करने का देखें। जो मैं कह रहा कि उसकी बेकदरी ना करे, आखिरत में जाकर लोग अपनी पाकिस्तान साबित करते रहें कि नेक नहीं की। हुजूर ने नाराज होकर बार बार कहा कि उसामा तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह का जवाब क्या क्या उनके लंदो।
یہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ایسے حالات تھے، اس نے اتنے مسلمان فرمایا تجھے دل چیرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ جب اس نے لا الہ کہہ دیا تلوار میں ہم نے کریں گی، ہاں تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اس نے اتنا ڈرا حضور کی تنبیہ سے کہ میرا جی چاہ کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے پچھلے جرم معاف ہو گئے۔ ان حالات میں قتل کلمہ گو کا کر دیا۔ لا الہ کوئی چھوٹی چیز ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ نہیں مسلمان وہ نہیں، کیوں؟ وہ کہہ نہیں رہا کہ اللہ سچا اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جو یہ مانتا ہم نہیں دنیا میں اس کے بارے میں کبھی کہہ سکتے کہ یہ مسلم نہیں۔ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ نکالو اپنی کتاب میں، یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز؟ یہ شامی نکال لیں آپ، صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال، اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتے، اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ یہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع۔ یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا، یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ جس کمبخت نے اس میں شکدار کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا، کافر ہوگا، صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے۔ کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی۔ حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے، بس اس کو قابو رکھے، پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو، آپ خود ہی صحابہ کو دے لو گے۔ رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا، معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسل جائیں۔